السلام علیکم۔ مضمون شہریت چھٹی جماعت، سبق نمبر 2، سماج میں پایا جانے والا تنوع۔ اس مضمون کے پہلے سبق میں ہم نے سماج کسے کہتے ہیں اور سماجی زندگی کے متعلق معلومات حاصل کی تھی۔ اس سبق میں ہم تنوع ہی ہماری طاقت ہے، مذہبی غیر جانبداری کے اصول، ہماری تشکیل میں سماج کا حصہ اور سماج کا نظم و نسق، ان نکات کی مدد سے بھارتیہ سماج میں جو تنوع پایا جاتا ہے اس سے متعلق تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے۔ بچوں، تنوع کے معنی ہوتے ہیں مختلف رنگ کا یا قسم کا۔ تو ہمارا جو بھارتیہ سماج ہے یہ مختلف زبانیں، مذاہب، تہذیبیں، رسم و رواج اور روایات رکھنے والا ملک ہے۔ بھارتیہ سماج کے یہ جو مختلف رنگ ہیں یعنی تنوع، یہ ہماری تہذیبی شان ہے۔ یہاں پر مختلف زبانیں بولنے والے افراد مل جل کر رہتے ہیں، الگ الگ طریقے سے تہوار اور تقریبات مناتے ہیں۔ ان کی عبادت اور پوجا پاٹ کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، باوجود اس کے ان میں تنوع کا لین دین ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں برساں برس سے رہنے والے ان مختلف قوموں میں اتحاد کا جذبہ تنوع کی بدولت پایا جاتا ہے۔ اسی میں ہمیں بھارتیہ سماج میں پائی جانے والی یکجہتی نظر آتی ہے۔ تنوع ہی ہماری طاقت ہے۔ مختلف گروہ کے ساتھ رہنے سے ہمیں اجتماعیت یعنی مل جل کر رہنے کا احساس ہوتا ہے۔ اسی اجتماعیت کی بنا پر اپنائیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے رسم و رواج اور طرز زندگی یعنی زندگی گزارنے کے طریقوں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے طرز زندگی کا احترام کرنا سیکھ لیتے ہیں، دوسروں کے بعض طور طریقوں کو اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے سماج میں ہم آہنگی یعنی تال میل پیدا ہوتا ہے۔ سماجی ہم آہنگی پیدا ہونے سے ہم مختلف قدرتی اور سماجی آفات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مذہبی غیر جانبداری کے اصول۔ بھارتیہ سماج میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ ان کے درمیان ہم آہنگی میں اضافہ ہو اور تمام لوگوں کو اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہو، اس مقصد کے تحت ہمارے آئین میں اہم دفعات درج کی گئی ہیں۔ بھارت دنیا کا ایک اہم مذہبی غیر جانبدار یعنی سیکولر ملک ہے۔ ہمارے ملک میں زبان و مذہب کا تنوع بڑے پیمانے پر ہے۔ اس تنوع کو پوری صحت کے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے ہم نے غیر مذہبی اور غیر جانبداری کے اصول کو اپنایا ہے۔ اس کے مطابق ہمارے ملک میں حکومت نے کسی ایک مذہب کو بڑھاوا نہیں دیا ہے۔ ہر شخص کو اپنے یا اپنی پسند کے مذہب کی پیروی کرنے کی آزادی ہے۔ مذہب کی بنیاد پر افراد میں تفریق یعنی فرق نہیں کی جاتی ہے۔ حکومت تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتی ہے۔ تعلیم، پیشے اور سرکاری ملازمت کے مواقع تمام لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ مذہب کی بنیاد پر ان میں تفریق نہیں کی جاتی۔ مذہبی اور لسانی اقلیتوں کی حفاظت کے لیے آئین میں خصوصی دفعات پیش کی گئی ہے۔ اقلیتوں کو اپنی لسانی اور تہذیبی شناخت کو برقرار رکھنے کی آزادی ہے۔ تعلیم کے توسط سے اپنے معاشرے کو ترقی دینے کی بھی انہیں آزادی ہے۔ مذہبی غیر جانبداری کے اصولوں کی وجہ سے بھارتیہ سماج میں مذہبی ہم آہنگی برقرار ہے۔ ہماری تشکیل میں سماج کا حصہ۔ سماج میں رہتے ہوئے ہم کیا سیکھتے ہیں، اپنی ذات میں کن خوبیوں کو پیدا کرتے ہیں، ہماری تشکیل میں سماج کا کیا تعاون ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ تعاون ایک دوسرے کی مشکلات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے باہمی مدد اور لین دین کو تعاون کہتے ہیں۔ اگر ہمارے خاندان کے افراد میں یہ رجحان نہ ہو تو خاندان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ ٹھیک یہی بات سماج پر بھی صادق آتی ہے۔ تعاون کے فقدان کے سبب ہماری ترقی رک جاتی ہے اور روزمرہ زندگی بھی روانی کے ساتھ نہیں چل پاتی۔ تعاون کی وجہ سے سماج میں باہمی انحصار مزید مستحکم ہوتا ہے۔ سماج کے تمام افراد کو اس میں شریک کیا جا سکتا ہے۔
یہ سماج کے تمام طبقات کو ساتھ لے کر چلنے کا عمل ہے۔ رواداری اور ہم آہنگی: جس طرح سماج میں تعاون کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی اختلاف رائے، تنازع اور تصادم بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کی آراء، خیالات اور نظریات مربوط اور ہم آہنگ نہ ہو سکے تو تنازع اور تصادم ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں تعصب اور غلط فہمی بھی تصادم کا سبب ہو سکتی ہے۔ طویل عرصے تک ان تصادم کو جاری رکھنا کسی کے لیے بھی سود مند نہیں ہو سکتا۔ مفاہمت اور سمجھوتے کے ذریعے لوگ معاملات کو رفع دفع کرنا سیکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے اور رواداری کا مظاہرہ کرنے سے ہی تصادم ختم ہو سکتے ہیں۔ مختلف کردار نبھانے کے مواقع: سماج میں ہر شخص کو کئی طرح کے کردار نبھانے پڑتے ہیں۔ ہر کردار کی کچھ ذمہ داریاں اور فرائض طے ہوتے ہیں۔ خاندان میں اور بیرون خاندان ان کرداروں کی بنا پر ہم کئی لوگوں سے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہمارے کردار میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ سماج کا نظم و نسق: سماج کا نظام بہتر طریقے سے انجام پائے، اس کے لیے کچھ اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے زیادہ تر رسم و رواج اور روایت کے ذریعے سماج پر قابو رکھا جاتا تھا، لیکن جدید سماج پر رسم و رواج اور روایت کے ساتھ ساتھ قانون کے ذریعے قابو رکھا جاتا ہے۔ رسم و رواج، روایت، طور طریقے وغیرہ کی بنسبت قانون کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ ان تمام نکات کی مدد سے ہمارے سماج پر قابو رکھنے کا کام مختلف ادارے اور انجمنیں کرتی ہیں۔ مقامی سطح پر جو انتظامی ادارے ہوتے ہیں وہ بھی سماج پر قابو رکھنے میں اہم کردار نبھاتے ہیں۔